نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الہی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: بے شک نماز دشوار ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ جل شانہ نے حکم فرما دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے نہ تو تجارت غافل کرتی ہیں، نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرماوے اور بدلے سے بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرماویں، اور اللہ جل شانہ تو جس کو چاہتے ہیں بے شمار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع سجدے کو اچھی طرح ادا کرے، ہماتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجدے کا اچھی طرح ادا کرنا ہے، یعنی جہاں جہاں قرآن شریف میں اقام الصلاۃ اور یقیمون الصلاۃ آیا ہے یہی مراد ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے ارشاد فرمائی گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں جو رفع شر کی ہو، یا بس ان کو دور ہی سے سلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز میں کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کے اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے،
اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا یا دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جائے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلام اور سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا یا دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے، بس کیا ہی اچھا انجام کار ٹھکانہ ہے۔ انہی لوگوں کی تعریف دوسری جگہ ان الفاظ سے فرمائی گئی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں، اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، سو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب میں موجود ہے، جو بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ بزرگان محترم، کی ہے یہ بنڈی آج میں نے زیب تن ہے، ہاں اس کا کچھ اور نام ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم بنڈی کہتے ہیں۔ کی ہے آج میں نے یہ بنڈی زیب تن، چونکہ مجلس میں پھر سے موجود ہے شیخ زمن۔ ہاں کیا بات ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ہے۔ ہاں دیکھیے شیخ زمن آ گئے اور وہ بھی بنڈی پہنتے ہیں، وہ ہمارے شیخ ہے تو کبھی تو پہننا چاہیے نا۔ اور یہ آج اس لیے بھی پہنی ہے کہ الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انگریزی اعتبار سے سال پھر پورا ہو رہا ہے۔ چونکہ میں چھٹی پر ہوں، آپ کو بتایا دو دن سے اس لیے بتایا، دیکھیے بعض چیزیں میں بتانا نہیں چاہتا لیکن بتانا پڑتا ہے، بعض خاص مصلحت کی وجہ سے۔ کوئی مجھے اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ پہلے میں نہیں بتاتا تھا، چھٹی پہ جانے والا ہوتا کچھ اور، لیکن کچھ خواتین جو پابندی سے سنتی ہے یہ مجلس، اور میں نام نہیں لوں گا، اشارہ کروں گا، یہ جو بیٹھے ہیں پوچھ لینا ان سے، جب یہ مجلس نہیں ہوتی تو ان کی امی جان عشاء کے بعد فوراً سو جاتی ہے، اور ایک خاتون جب میں 2 ہفتے چھٹی پر ہوتا ہوں، وہ 3 بھائی ہے، صرف اتنا کہہ دوں، اور ان کے والد یہاں بہت پہلے آئے اور مدرسہ انہوں نے پڑھایا تھا، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ تو وہ ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے کہ مول صاحب تمہیں چھٹی پر جائے نا تو جلدی آئے جاؤ نا، کہ ہماری ممی ہماروں ماتھو کھائی جائے کہ مول صاحب پاچھا کیا رہا ہے۔ اور ایک خاتون کی لڑکی بیٹی صاحبزادی فوبگ روڈ پر رہتی ہے، اور ان کی والدہ بھی یہیں قریب میں ہیں، تو ان کا باقاعدہ انہوں نے مجھ سے بات کہی کہ مول صاحب میں آپ کے بیان سننے کے لیے، اور یہ مجلس رات والی یا عصر بعد جب بھی ہو تو
تو میری بیٹی دعوت پر بلاتی ہے تو میں نہیں جاتی ہوں، اور اسے یہ کہتی ہوں کہ مجلس ختم ہوگی اس کے بعد آؤں گی، اس سے پہلے نہیں آؤں گی۔ تو الحمدللہ اور بھی کئی مثالیں، بس 3 مثالیں کافی ہیں۔ یہ اس لیے کہتا ہوں میں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولوی لوگوں نے تو اکھو جڑو آرام ہے آرام ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہنا پڑتا ہے، ورنہ میں نہیں کہتا۔ خاص وجہ سے آج میں کہہ رہا ہوں، اتنا آپ یاد رکھیں، ورنہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نہیں کہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیا کام کرتے ہیں، یہ لوگ دن رات بس آرام کرتے ہیں۔ کر لو، گر اس بات میں صداقت ہے تو اپنی اولاد کو بھی اس خدمت میں لگاؤ۔ گر اس بات میں صداقت ہے تو اپنی اولاد کو بھی اس خدمت میں لگاؤ۔ کیوں دنیاوی فنون پڑھاتے ہو، اسے بھی مولوی بناؤ۔ کیوں دنیاوی فنون پڑھاتے ہو؟ خواہ قرض لینا پڑتا ہے حکومت سے، ایک بڑی رقم لینی پڑتی ہے، لوٹانی پڑتی ہے، تو بناؤ جب اس میں آرام ہی آرام ہے۔ پھر دن رات وہ بھی بقول آپ کے آرام کرے گا، پھر دن رات وہ بھی بقول آپ کے آرام کرے گا، دے گا آپ کو دعائیں، دے گا آپ کو دعائیں، دل آپ کا خوش وشات کرے گا۔ ہاں، جب ایسی ہی بات ہے تو یہ مجلس ایسے ہی تیار نہیں ہوتی۔ روٹی کیسے پکتی ہے اپنی امی جان، بیوی، بیٹی، بہن سے پوچھنا۔ تو یہ روزانہ مجلس کوئی آسان نہیں ہے، لیکن کچھ خاص وجہ سے مجھے کہنا پڑا ہے آج۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ بیان کیسے تیار ہوتا ہے سنو۔ کرنا ہو بیان تو کرنا پڑتا ہے مطالعہ، کرنا ہو بیان تو کرنا پڑتا ہے مطالعہ، تب کہیں جا کے کھلتا ہے منہ کا تالا۔ کرنا ہو بیان تو کرنا پڑتا ہے مطالعہ، تب کہیں جا کے کھلتا ہے منہ کا تالا۔ کرتے ہیں ہم اس مجلس کی خاطر کتنی محنت، کرتے ہیں ہم اس مجلس کی خاطر کتنی محنت، جانتا ہے اس کو بس صرف اللہ تعالی۔ یہ شعر میرا ہی ہے، میں نے ہی لکھا ہے۔ جانتا ہے اس کو بس صرف اللہ تعالی۔ میرے گھر میں آ کے کبھی زیارت کرو۔ میرا دوست آیا برمنگھم سے، وہ بھی عالم ہے اور رہ کے گیا یہاں، یہ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اشارہ دیکھو، یہ جانتے ہیں ان کو، برمنگھم میں۔ تو میں نے کہوا لگو کہ یار ہوں تو کنٹاڑی گયો، તારા ઘરમાં સિટિંગ રૂમમાં જામ તો કિતાબ, કિચનમાં જામ તો કિતાબ, આ બેડરૂમમાં ગયો તો કિતાબ, હેલા બેડરૂમમાં ગયો તો કિતાબ। તે કે તું તો ચારે તરફથી કિતાબો કે એમ કે ઘેરાયેલો છે, મને લાગે ખાલી ટોયલેટમાં જ કિતાબ નહીં મળે, ને તે બી એમ કે કદાચ જાયઝ હોતે તો તું તાહો મૂકતે। تب جا کے یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں رات کو 1 بجے سے پہلے کبھی نہیں سوتا، الا یہ کہ میرا سر درد کرتا ہو یا میں بیمار ہوں یا کوئی عذر ہے، میں رات کو اس کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اور اس لیے میرا معمول ہے میں 10 بجے سو جاتا ہوں، 2-2.5 گھنٹے۔ آپ فون کرو کہ میں نہیں اٹھاؤں گا، بائی چانس کبھی بیدار ہوں، کیونکہ رات میری نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے میں سو جاتا ہوں، اور موبائل بالکل سائلنٹ پہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کس کا فون آیا ہے۔ ظہر کے بعد جا کے کھانا کھاتا ہوں، پھر کتابیں پڑھتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آ تو એમ કે 5 નમાજ હારું આવે, એમ કે નમાજ પહેલાં આવ્યા અને પછી નહીં ગયા, એમ કે હું આ તો બસ આરામ જ આરામ, એમ કે એ લોકોનો જોબ તો દિવસમાં ખાલી 5 કલાકનો। 1 سال اس طرح پابندی کر کے بتاؤ، تمہارا فری میں غلام بن کے خدمت کروں گا، فری میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو معمول میں نبھا رہا ہوں وہ نبھا کے دکھاؤ۔ اتنی ہی منٹ آپ کو مجلس کرنی ہے، اسی پابندی سے کرنی ہے، کر کے آپ دکھاؤ،
اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دستخط کر کے دوں گا، صحیح سکے کے ساتھ فری میں تمہارا غلام بن کے دکھاؤں گا۔ بہت آسان ہے اعتراض کر دینا۔ دنیا میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات بنام فقیہ الامت، ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہوئے ہیں، حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک جگہ حضرت کا ملفوظ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کسی پر انگلی اٹھا دینا، سب سے آسان کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ہنر نہیں چاہیے، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد، کچھ نہیں چاہیے، کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی تو اٹھانا ہے۔ لیکن بھول جاتے ہیں وہ لوگ کہ ایک انگلی یا دو انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، تین تمہاری طرف۔ ہاں، آج تک اتنے سالوں میں یہ بات نہیں بتائی کہ میں کیسے تیاری کرتا ہوں، لیکن کبھی بتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ کو میں نے میرا اپنا کچا چٹھا سنا دیا۔ کتابیں کیسے اکٹھی کی ہے پتہ ہے؟ اتنی کتابیں گھر میں اکٹھی کی کہ میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی، مذاق کے طور پر آپ سمجھ لے کہ اوے کہاں تو تمہیں گھر میں آوے اتنا کتاب گھر میں آوے۔ قسم بخدا اتنی کتابیں گھر میں جمع کر کے رکھی ہے میں نے، اور ہزاروں پاؤنڈ کی کتابیں ہوں گی گھروں کے اندر۔ اور یہ اسماعیل چچا بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے جب سے میری پہچان ہوئی، یہ پاکستان جاتے تھے، ان کا کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب سے میری ان سے بے تکلفی ہوئی کہ میں ان سے کتابیں نہ منگواتا ہوں۔ پوچھو ان سے، یعنی دو چار کتاب نہیں، یہ جا کے پارسل کرتے تھے خود۔ پھر جب وہ ادھر آ گئے ہمیشہ کے لیے تو اللہ نے اور راستہ کھول دیا منظور بھائی کی صورت میں، اللہ کو وہ منظور تھا تو اب وہ ان سے جو ہے میں منگواتا ہوں۔ اس لیے اعتراض کرنا، اس میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ تمہیں کیا پتا کہ کوئی کیا کرتا ہے، اور ہم نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے۔ ہم دنیا کا امام دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور شاید کرنے بھی نہ دے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم صرف 4-5 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں۔ یوسف بھائی دانا جب چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بعافیت برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے، مفتی عبد الرحمن اس وقت یہاں موجود تھے، میرے ساتھی اس وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سائن بورڈ کے اوپر ان کو آفس والوں نے، مسجد کی انتظامیہ نے ایک موبائل دیا تھا، اور نمبر بھی لکھا تھا، ٹائم بھی فکس تھا، اس کا لائن رینٹل جو ہے وہ بھی ذمہ دار حضرات جائز ہے وہ کرتے تھے، اور ان کو وہ دیا گیا تھا۔ یوسف بھائی نے مجھے بلایا اور کہا کہ امام صاحب ہم نے مفتی صاحب کو فون دیا ہے، جس کو جو پوچھنا ہو انگلش والے ان سے رابطہ کریں گے، اردو والے آپ سے جو ہیں وہ رابطہ کریں گے، تو آپ کو بھی ہم ایک فون دیتے ہیں، اور وہ فون آپ یوز کریں، لائن رینٹل ہم لوگ دیں گے، برداشت کریں گے، آپ سے لوگ مسئلے مسائل جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں جب چاہے نہیں، جو ٹائم فکس ہے اس میں۔ یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ ایسا ہوا تھا؟ ہاں، تو میں نے یوسف بھائی سے کہا، ابھی وہ حیات ہے پوچھ لینا، میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے اتنی رقم مسجد کی بچے گی، میرا اپنا جو موبائل ہے، جو لائن رینٹل ہے وہ کافی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اور آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ میرے کوئی آور بھی فکس نہیں، 24/7 کوئی بندہ دین کا کوئی مسئلہ، کوئی بات مجھ سے رابطہ، مجھ سے تعلق، مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، میں سویا ہوا ہوں تو میں فون ریسیو نہیں کر سکوں گا، میں بیت الخلاء میں ہوں، میں فون ریسیو نہیں کر سکوں گا، میں اگر کھا رہا ہوں فون چارج پر ہے، کسی اور روم میں ہے، کوئی مہمان بیٹھا ہے، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، جو بھی میری مجبوری ہے تو میں فون نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ جب چاہے وہ، یعنی کر تو جب بھی سکتے، لیکن میں بعد میں خود ان کو کال کروں گا اگر وتھ ہیلڈ نمبر نہ ہو۔ اور لوگ آتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا
اللہ گواہ ہے، کل رات جب میں یہاں سے گیا گھر تو ایک آدمی کا میسیج تھا کہ مول صاحب میراث کے مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کھیرگاؤں کا ہے آپ کا وہ بندہ، اتنا بتا دوں خالی، اور پڑوس کے علاقے میں رہتا ہے، پلمبر ہے، یہ سمجھ گئے ہوں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے بات کچھ اور بیٹھی تھی، 1 گھنٹہ تقریباً میں اس سے فون پہ رہا۔ وہ فون ابھی میں نے رکھا نہیں کہ یحییٰ باٹھا کا فون آیا، وہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ یہ اب کچھ باتیں آپ کو بتانی پڑے گی۔ ہاں، یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ میں فارغ ہوا جا کر 11:30 بجے رات کو، اور تب جا کے میں نے کل کھانا نہیں کھایا کہ بھائی اب جو ہے بہت دیر ہو چکی ہے، ڈائجسٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا، میں نے فروٹ پہ گزارا کیا۔ اور ایسی کئی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، ہم ویسے ہی آرام سے نہیں بیٹھتے۔ آپ ذرا غور کرو، رمضان المبارک کے اندر میں عام مساجد کی بات کر رہا ہوں، کوئی عالم کو آپ بلاتے ہیں، 2-3 سال بلایا آپ نے اور اس کے بیان ریپیٹ ہونے لگے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب تو 2 વર્ષ પહેલાં જે કેસેટ વગાડને ગયેલા પાછી તેજ વાગે એમ کہ હવે કોઈ નવા ને હોતો، اور ہم سال بھر آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے۔ میں صاف کہہ دوں، آپ کہیں گے کہ آپ نہیں، احسان نہیں ہے، ہاں آپ حق الخدمت دیتے ہیں، لیکن یہ اعتراض کہ دن رات ہمیں مزے ہی مزے ہیں، اور پھر یوں منہ کھولنا کہ بس تمہارا کام، تمہارا جاب چند گھنٹے کا ہے، ہم 24 گھنٹے کے پابند ہیں۔ ہم کہیں نہیں جا سکتے 2 نماز کے درمیان میں، کہیں نہیں جا سکتے، قسم بخدا۔ جب سمر کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء 11:15 بجے ہوتی ہے، فجر 4:15 بجے ہوتی ہے، 3 موبائل فون میں الگ الگ میں 5 الارم لگا کے سوتا ہوں۔ بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بتانا چاہوں تو، اس لیے یہ مت سمجھا کرو آپ کم از کم قدر نہیں کر سکتے، ناقدری تو مت کرو۔ آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ قدر نہیں کرے تو ناقدری تو مت کرو۔ ہم بھی انسان ہیں، سنتے ہیں، دل ہمارا بھی پھٹتا ہے۔ غالب نے کہا ہے، شعر شاید پورا یاد نہیں ہے، انسان دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، سنگ یعنی پتھر، خشت یعنی گھاس، وہ کچرا جو ہوتا ہے وہ۔ کوئی ہمیں ستائے تو دل بھر نہ آئے کیوں، غالب نے کہا ہے فاروق بھائی، دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، کوئی ہمیں ستائے تو دل بھر نہ آئے کیوں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ستایا نہیں، میں یہ بات پھر صاف سن لینا، میں پھر کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں ستایا ہے، سمجھ آئے کہ نہیں، ہم خوش ہیں، لیکن غالب نے جو بات کہی ہے وہ ہے انسان ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور پڑتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری نظر گھڑی پہ رہتی ہے۔ جب یہ روڈ بند ہو گیا، چرچ اسٹریٹ اور سارے روڈ، سیدھا جا کے میں نے پہلی فرصت میں کام یہ کیا کہ اب مجھے یہ مکان چھوڑ دینا ہے، یہ فلیٹ چھوڑ دینا ہے، میں مسجد کے قریب آ جاؤں، میں پابندی کیسے کروں گا؟ اور سنو ایک ربائی، کرنا پڑتی ہے بیان کے لیے تیاری، کرنا پڑتی ہے بیان کے لیے تیاری، لگانی پڑتی ہے کتابوں سے یاری۔ ہمارا دوست پھر کتاب بن جاتی ہے۔ لگانی پڑتی ہے کتابوں سے یاری، تب جا کر سنتے ہیں بات آپ پیاری پیاری، ہاں تب جا کر سنتے ہیں بات آپ پیاری پیاری، کر نہیں سکتا اس طرح بیاں کو یا ناڑی۔
رکھے گا زمانہ یاد ہمارا یہ درس انشاءاللہ. تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، فخر نہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، تو اس کو تحدیث نعمت بولتے ہیں. اس میں کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر گھمنڈ نہیں ہے، یہ حضور سے ثابت ہے. قرآن نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ہے تحدیث نعمت، قرآن سے ثابت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر جو ہے یہ تاج رکھا ہے، لیکن سن لو کہ مجھے اس پہ کوئی فخر کوئی گھمنڈ نہیں ہے. تو تحدیث نعمت کے طور پر آدمی بات بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے تحدیث نعمت. اس کا نام کیا ہے؟ تحدیث نعمت. انہوں نے اللہ یہ ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کوئی فخریہ نہیں ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. ہم محنت کر کے آتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور قدردانوں سے بھی امید ہے. ہاں، یہ دو لوگوں سے امید ہے، ایک اللہ کی ذات سے اور ایک قدردانوں سے. رکھے گا زمانہ یاد ہمارا یہ درس، نہیں بھلا سکے گا اسے برس ہا برس. نہیں بھلا سکے گا اسے برس ہا برس. کر لو قدر کام کرنے والوں کی زمانے والوں، کر لو قدر کام کرنے والوں کی زمانے والوں، نہ کہ کان بھرنے والوں کی زمانے والوں. کرو گے خوب یاد ہمیں جب ہم نہیں ہوں گے، کرو گے خوب یاد ہمیں جب ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہے ہمیں یقین چرچے ہمارے ہی ہوں گے. روز کی یہ محفل شاید پھر نہ سجے گی، روز کی یہ محفل شاید پھر نہ سجے گی، کمی تو ہماری تم کو ضرور کھلے گی. ہے ہم ناچیز مگر پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، ہے ہم ناچیز مگر پھر بھی بڑی چیز ہیں ہم، کر لو ہماری قدر ابھی تمہارے درمیان ہیں ہم. کر لو ہماری قدر ابھی تمہارے بیچ میں ہیں ہم، بیچ ہیں ہم. چلے گئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے، چلے گئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے. اگلا مصرع نہیں سنانا ہے، وہ تم سمجھ لینا. کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ پر چھوڑتا ہوں. چونکہ آج آخری مجلس ہے، سال ابھی کچھ دن باقی ہے دسمبر میں، لیکن وہ ختم ہو چکا ہوگا جب میں آؤں گا. اور مائیں ماشاءاللہ شوق سے سنتی ہے، اور اب تو زمانہ سنتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جاتا ہے. تو بہرحال خاص طور سے ماؤں کا میں آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ سب کا بھی جو ہے شکریہ. تو آپ کے لیے بھی ایک شعر ہے، آپ کے لیے بھی ہے، پہلے ماؤں بہنوں کے لیے. سنتی ہیں یہ بیانات گھروں پہ خواتین اور مائیں، سنتی ہیں یہ بیانات گھروں پہ خواتین اور مائیں، خدا کرے برکت سے ان کی، خدا کرے برکت سے اس کی ان سے ہر بلائیں. خدا کرے دور برکت سے اس کی ان کی ہر بلائیں، دے خدا کو وہ جو بھی صدائیں، دے خدا کو وہ جو بھی صدائیں، کرے قبول خدا ان کی سب دعائیں. آمین کہہ دیں. اب آپ کے لیے ہیں
آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میں خانہ آباد ہے، آپ کے ہی دم سے ساقی یہ میں خانہ آباد ہے، جس دن آپ نہیں ہوں گے اس دن سے ہم آزاد ہیں۔ ہاں، جس دن آپ نہیں ہوں گے اس دن سے ہم آزاد ہیں۔ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، تادیر آپ بڑوں کا ناچیز کے سر پہ سایہ رہے، تادیر آپ بڑوں کا ناچیز کے سر پہ سایہ رہے۔ بس کچھ خاص وجہیں تھی جو کچھ آج ہیں۔ ہاں، بہرحال اب جو ہیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے شیخ زمن تشریف لائے ہیں تو ان کی نظر ہے فاروق بھائی، گئے بھائی محبوب تو لے آئے تشریف ہمارے محبوب، گئے بھائی محبوب، ایک صاحب تھے جن کا نام محبوب تھا، مظہر بھائی، وہ انڈیا گئے، آپ یہاں آئے۔ گئے بھائی محبوب تو لے آئے تشریف ہمارے محبوب، آئے ہیں انڈیا سے کھا کر اچھی خاصی دھوپ ہیں، کلر بتا رہا ہے۔ کرتے ہیں اہل مجلس آپ کا خیر مقدم، کرتے ہیں اہل مجلس آپ کا خیر مقدم، کرتے کرتے رہیں یاد ہم آپ کو ہر دم، ہیں، پوچھ لیجئے مجلس والوں سے۔ ہے آپ بندے کے چونکہ شیخ، ہے آپ بندے کے چونکہ شیخ، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ، ہیں، بخشے خدا آپ کو بعافیت لمبی زندگی، بخشے خدا آپ کو بعافیت لمبی زندگی، کرتے رہے آپ تا حیات خدا کی بندگی، آمین۔ اب دیکھیے آخری مجلس کا اختتام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا مجلس کا حق ہے، تو اس لیے ہم آقا کی سیرت کب بیان کرتے تھے؟ ہاں، شب جمعہ کو، ہے نا۔ لیکن چونکہ کل نہیں ہوں میں، ویسے اتوار تک ہوں، اتوار کی عشاء تک انشاءاللہ پھر چھٹی پر ہوں، لیکن یہ مجلس تو نہیں ہوگی، وہ تو پیر کو آپ کا پیر آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تو نہیں ہوگی، جمعہ کو بہرحال ہوں گے۔ کل میری بیٹی کا کل اس لیے نہیں ہے کہ وہ میری بیٹیاں پڑھنے جاتی ہے 3، ان کا جلسہ ہے، تو ان کو لینے جانا ہے، تو وہ میرا 2-3-4 دن سے دماغ کھا رہی تھی کہ ڈاڈ تمہیں تو مسجد نہیں جائے مجھے کون لیوا ہے۔ میں کہ فکر ہوں کیا کرے یار، તારો બાપ બેઠલો છે હે, તમે કહેતા હોય તો ડાયરેક્ટ મુસલ્લા નૂર પર જે છે તે હેલિકોપ્ટર ઉતારો تو حسین بھائی، تو بہرحال میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو اس لیے میں نے سوچا نورانی بھائی آپ کے نام میں بھی نور ہے، اور آپ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور ہے، تو بہرحال آج ہم آقا کے ذکر پر مجلس کو انشاءاللہ ختم کریں گے، تاکہ ذکر بھی فاروق بھائی ایسا ہی ہو، ہے نا، آقا سے بڑھ کر تو کوئی ہے نہیں، تو آج ہم وہ ذکر کرتے ہیں۔ اور چودھری صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارا مضمون کس پہ چل رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب پہ، یاد ہے نا، نسب کے اوپر، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سلسلہ نسب بعضوں نے کہا 4 پشتوں تک، اور بعضوں نے کہا کہ 5 پشتوں تک یاد رکھنا فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس کو فرض لکھا ہے کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، ہمارے دماغ میں ہمیشہ محفوظ ہونا چاہیے۔ حضور کی 4 یا 5 پیڑھی، بعضوں نے 4 کہا، بعضوں نے 5، تو بہتر ہے کہ ہم 5 کو پکڑیں، ہیں، تو 5 پیڑھی تک، 5 پشتوں تک حضور کا نام اسماعیل چچا ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو چلے صدیق بھائی آپ یاد رکھے، آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو وہ 5 پشتوں تک اس طرح ہو جائیں گے۔ ذاکر بھائی آج تو دیکھیں ہماری آخری مجلس ہے،
اور ذاکر بھائی بھی ہمارے جو چند خاص دوست ہیں ان میں سے ایک ہے. تو ویسے محبت سبھی سے ہے لیکن یاری کچھ لوگوں سے ہوتی ہے. تو بہرحال 5 پشتوں تک یاد رکھ لے نام. اچھا اب آپ بعض لوگوں کو اس پہ بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی مول صاحب کیوں کہتے ہیں ان سے یاری ہے؟ تو حدیث سن لو، ایک بات یاد آئی تو یہ آقا کا ارشاد ہے. چاہے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لینا. جاوید بھائی، ہاں جاوید بھائی بھی ہمارے یار خاص ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں جس سے محبت ہو، جس سے تمہیں دوستی ہو، قلبی لگاؤ ہو، تو اس کو دل ہی دل میں مت رکھو، اس سے اس کا اظہار کر دو، اس کو بتا دو کہ ہمیں آپ سے کیا ہے، محبت ہے. اور اس کا فائدہ کیا؟ حدیث میں آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، منادی یہ آواز لگائے گا حسن بھائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، آ جائے اور نور کے ممبروں پہ براجمان ہو جائے. تو الحمدللہ ہمارا یہ گروپ ہے، آپ سب ماشاءاللہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے. تو آپ سب سے مجھے قلبی محبت ہے اور آپ کو بھی یقیناً ہوگی. تو یہ دینی نسبت پر ہے. اور آقا نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، اور آگے 2 اور چیز کہ کسی کو دے، من اعطا للہ ومنع للہ ومن احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ جس نے کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے روکا ہاتھ تو اللہ کے لیے روکا، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے عارف بھائی محبت کی، اور کسی سے بغض رکھا حنیف بھائی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو دیکھیے اس میں آ گیا کہ بغض. تو پتہ چلا کہ بعض لوگ جو یہ ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں کہ وہ جو شعر ہے نا فاروق بھائی جگر مراد آبادی کا کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لیکن یہ ایک معنی میں صحیح نہیں ہے. آپ ہر ایک سے کیسے پیار کریں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ حضور کا ارشاد بتا رہا ہے کہ وابغض للہ، اس کا مطلب کہ بعض مرتبہ بغض رکھنا پڑتا ہے. اور بغض صحابہ نے بھی رکھا ہے خاص، ہاں اللہ کے لیے، اس میں شرط ہے وہ اللہ کے لیے. تو اس لیے یہ تو ہونے سے رہا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں سے بغض رکھتا ہے، محبت محبت محبت. ارے ہر جگہ محبت نہیں چلتی. گجراتی میں کہتے ہیں کہ بدی جگہ ہیڈی آنگળી تھی ઘી નહીં નીકળે તો શું કરવું પડે. ہاں یہ تمہیں کہ تو بہرحال اس طریقے سے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے بتا دو، ہمارے اکابر میں بڑے شخص گزرے ہیں جن کا لقب ہے سعد اللہ صاحب شیخ زمن صوبہ سلطان القلم. یہی چڑھے ہوئے کتنے دن سے منہ پہ اشرف بھائی نام آیا نہیں تو وہ ان کا ہی آ گیا ہے. تو ان کا لقب ہے حافظ امتیاز سلطان القلم، یعنی قلم کا بادشاہ. ہاں سلطان القلم. ایک بات اور یاد رکھو مرزا صاحب، بعض لوگ شہنشاہ بولتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا بعض مرتبہ حضور کی شان میں بھی لوگ نعت میں شہنشاہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے. شہنشاہ یہ فاروق بھائی 2 لفظ ہے، الگ الگ ہے. شاہ کس کو بولتے ہیں؟ راجا کو، ہے نا، راجا اور پرجا ہے تو شاہ. اور شہنشاہ یعنی شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ظاہری بات ہے، تو چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ شاہوں کا شاہ نہیں ہو سکتا.
تو شہنشاہ صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے نا، ابھی آیت میں سوچ رہا ہوں وہ یاد نہیں آ رہی، للہ الواحد القہار، حافظ امتیاز کیا ہے اس سے اوپر؟ یہ بھی میری طرح رمضانی حافظ ہے کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے بہرحال دنیا والوں سے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، مملکت میری ہی ہے، مالک الملک کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ اگر ہے کوئی تو آ جائے میدان کے اندر، سامنے جو ہے وہ آئے اگر کوئی ہو تو اس لیے شہنشاہ حضور کے لیے بھی مت کہا کرو، اور کوئی شاعر کوئی نعت خواں پڑھے تو اسے داد مت دو، ورنہ وہ بند کرنے کے بجائے اور پڑھے گا۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں، اسے داد بھی مت دو اور ایک دم سے ڈانٹ بھی مت دو، ہیں فاروق بھائی، لیکن اس کو بتاؤ بہرحال۔ تو شہنشاہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کس پہ سے یاد آیا؟ شہنشاہ کس پہ سے آیا بات؟ چلے ہیں سلطان القلم، سلطان القلم کے قلم کا بادشاہ، وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی ایک کتاب ہے صدیق بھائی جس کا نام ہے احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن۔ اتنا لمبا نام ہے کتاب کا۔ کیا نام ہے؟ احاطہ دارالعلوم میں یونس بھائی بیتے ہوئے دن، یعنی میں نے زندگی کا اپنی جو عرصہ دارالعلوم دیوبند میں گزارا اس کے احوال میں نے قلم بند کیے ہیں۔ تو اس میں وہ ایک استاد کے متعلق اپنے لکھتے ہیں کہ میرے ایک استاد نے مجھے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بیٹے آپ سے اور کوئی کام نہیں ہے، آپ سے اور کچھ عرض نہیں کرنا، بس آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ آقا نے حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی ہو، محبت ہو تو اس سے اس کا اظہار کر دو، دل میں چھپا کے اور بند کر کے مت رکھو۔ تو میں نے تمہیں اس وقت صرف اس لیے بلایا ہے کہ بعد میں ذہن سے بات نہ نکل جائے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، بس جاؤ۔ اور اس کو بھیج دیا، یہ کتاب کا نام آپ کو دے دیا کہ اس کے اندر یہ بات انہوں نے ہمارے ایک اکابر جو دارالعلوم دیوبند کے اندر مدرس تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے۔ تو اس لیے مجلس میں اس طرح سے اظہار کرنا اور یہ کہنا، تو بہرحال انہوں نے بھی کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے، تو کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے دماغ میں اور طرح کی باتیں آتی ہے، اس لیے میں نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں ایک اور بات آپ سنتے چلے، میں شاید کہہ رہا ہوں آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، بعض آیات ایسی ہے کہ اس کو زبر کی جگہ زیر پڑھ سکتے ہیں، زیر کی جگہ زبر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہیں، کچھ دن پہلے آپ کو سنایا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ بھی ایک ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت آئی ہے 10ویں پارے میں یا 11ویں پارے میں، سورہ توبہ کی شاید آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہاں دو حافظ بیٹھے ہیں، ایک ہمارے حافظ یوسف اور حافظ امتیاز، اللہ تعالیٰ دونوں کی عمر میں اور آپ سب کی بعافیت جو ہیں وہ برکت نصیب فرمائے۔ تو دیکھیے یہاں آپ بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور شاید میں ابھی نہ بتاتا تو حافظ امتیاز شاید لقمہ دیتے کہ یہاں آیا ہے من انفسکم، تو فا پر کیا ہے حافظ امتیاز؟ کون سی حرکت ہے فا پر؟ فوسیکم، ضمہ پیش،
فا پر کیا ہے؟ پیش ہے فا کے اوپر. تو فا کے اوپر اگر پیش پڑھیں گے جاوید بھائی تو معنی اور ہوگا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہاری جانب اللہ رب العزت مفہوم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نبی ہم بھیج رہے ہیں وہ تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے. تو پتہ چلا کہ نبی نور نہیں ہے، وہ بشر ہے. اس سے ایک مسئلہ نکل آیا ہے اشرف بھائی کہ نبی کیا ہے؟ نور ہے، وہ بشر وہ بشر ہے. ہاں، وہ نور نہیں ہے. نور بولا جاتا ہے ایک خاص معنی میں. تو یہاں فا پر پیش ہوگا تو یہی سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت، وہ آپ کو میں جو ہیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. پشتینی، اس کو ہم پشتینی بولتے ہیں نا. ہاں، تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو فا پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، بفتح الفا. یعنی فا کے اوپر کیا آ جائے گا؟ فتحہ آ جائے گا، زبر آ جائے گا. تو یوں پڑھیں گے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو اگر میں یہ نہ بتاتا تو شاید آپ کو لگتا کہ مولوی صاحب نے غلط پڑھا ہے. اسی طرح آیت وضو جو قرآن کریم میں انشاءاللہ جب نیا سال شروع ہوگا ہم آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے، اس میں بھی ایک سنی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ بولو کیا آتا ہے؟ نہیں وہ دوسرے شین یا عین ہا آتا ہے نا، تو وہ ہے. تو وہ لوگ آپ دیکھنا کہ وضو کے اندر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ساکس پاؤں پہ کہ فلاں کی مسجد میں ہم چلے گئے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تو پہلے یہ پوچھ کہ اس کا وضو ہوا کہ نہیں. اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے میں ہوں آپ ہو. تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آیت آئی ہے، میں آپ کو خالی اشارہ کر دوں کہ اس کو آیت وضو چودھری صاحب کہا جاتا ہے. میں آپ کی 5-10 منٹ زیادہ لے لوں گا، آپ کسی کو جلدی ہو تو جا سکتا ہے، آج آخری مجلس بھی ہے تو 5-10 منٹ زیادہ ذرا کہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دوں. تو وہ آیت وضو ہے. وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم حافظ امتیاز بولیو وارجلکم. لام پہ کیا پڑھا آپ نے؟ زبر پڑھا. وارجلکم. اور یہی ہم جو ہیں پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن کریم پڑھتے ہوں گے تو یہی پڑھتے ہوں گے. لیکن ایک قرات اس کی لام کے نیچے زیر ہے کہ اس کو وارجلکم یوں پڑھا گیا ہے. تو چلے اب میں نام لے ہی لوں. شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ کوئی اپنی شان آپ کو مسئلہ بتانا ہے، ہاں اس لیے تو ہر بات بتانی پڑتی ہے. سب ایکسپیرینس ہے میرا، بہت بھوکتا ہے، ہر جگہ نکتہ ہی نکتہ ہے. جزاک اللہ. شیخ نے بول دیا ختم. تو یہ دیکھو میں بیٹھا ہوں، وہ میری حیت. وَأَرْجُلِكُمْ شیعہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ لام کے نیچے زیر، تو اب اس کا معنی ہو جائے گا لام کے نیچے زیر آیا تو وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا غسل نہیں ہے، پاؤں کا مسح ہے. کہ پاؤں کو اس لیے یاد رکھو، بعض لوگ بہت اوپن مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز تو ہیں کہ کوئی ہو مسجد میں تھے جائیں گے. بھائی تاری مرضی، مارو کام تو બટલાવાનું છે، તારે પડવું હોય તારી મરજી. અલ્લાહની બારગાહમાં કબૂલ થઈ નહીં થઈ એટલે સારું કે હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે તો કીધું કે મિફ્તાહુસ સલાતી અત-તુહુર او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے. اور جب وضو ہی نہیں ہوا نماز ہی نہیں ہوئی. ہاں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے ایک دن پوچھا تھا مسئلہ، ایک خاص مصلی ہے اس کے متعلق کہ وہاں جا کے نماز پڑھے گی نہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے نماز کا، یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا مسئلہ نماز کا نہیں ہے صدیق بھائی، مسئلہ اس کا ہے. اور وہ لوگ اس ساکس پہ مسح کرتے ہیں. وہ شیعوں کی طرح تو نہیں کرتے لیکن صحیح طرح بھی نہیں کرتے. یہ جو ساکس میرے ہاتھ میں ہے اس پہ اگر کوئی مسح کر لے تو مسح
نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کیسے ساکس چاہیے آپ کو پتہ ہے, سمجھ آیا کہ نہیں. لیکن یہ شیعہ حضرات تو ان سے 2 قدم آگے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ایک قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, کہ لام پہ فتحہ نہیں, لام پہ کسرہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوگا کہ پاؤں کا مسح کرو, کہ اللہ کے بندے حنیف بھائی دھوتے نہیں, اس کا مسح کرتے ہیں. تو کیا اب آپ بتائیں ان کا وضو ہوا؟ نہیں ہوا. اس لیے کہ تعلیم الاسلام میں آپ جا کر پڑھ لیجیے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسح کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, چھوٹی چھوٹی بات بڑے پیارے انداز میں لکھ گیا, یا تعبیر میں یوں کروں کہ بڑی بڑی بات چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھ گئے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی ترمذی شریف کی جو تقریر چھپی ہے تحفۃ العلمائی, اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ بعض باتیں ایسی تعلیم الاسلام میں مل جاتی ہیں جو اوپر کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی. اس لیے فرمایا کہ جب مدرس سبق پڑھا ہے فقہ کا تو وہ جہاں بدائع الصنائع دیکھے گا وہاں اس کو تعلیم الاسلام بھی دیکھنا چاہیے. یہ لکھا ہے, میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ بھائی اس کے اندر ایسی بات ہے. تو تعلیم الاسلام میں جا کر جاوید بھائی دیکھ لیجیے کہ بھائی مسح کسے کہتے ہیں اور غسل کسے کہتے ہیں. غسل مت کہہ دینا, ہاں غسل کسے کہتے ہیں. ایک ہے مسح کرنا اور ایک ہے دھونا. تو تعلیم الاسلام میں حضرت نے لکھا کہ غسل اور دھونا کہتے ہیں کہ کم از کم 1 یا 2 قطرے ٹپک جائے. اب آپ دیکھنا, ہم سر کا مسح کرتے ہیں, قطرے ٹپکتے ہیں؟ نہیں ٹپکتے. ہمارا ہاتھ صرف کیا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, گیلا ہوتا ہے نا. یا آپ کل ٹرائی کر لینا فجر میں کہ ہم جب مسح کریں گے سر کا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہاتھ گیلا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر نہیں پڑیں گے. تو اگر کسی نے مان لو کہ اسی طرح بعض لوگ یہ کب کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں گئے تو اب چھوٹا سا سنک ہوتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار صحیح طرح وضو کریں گے تو نیچے وہ گیلا ہو جائے گا, ہمارے بعد والا آئے گا تو وہ کیا سوچے گا. اور خیال کرنا بھی چاہیے, اس لیے کہ جتنے پیسے ہم نے دیے ہیں اتنے یا اس سے کم و بیش اس نے بھی دیے, تو جتنا حق ہمارا ہے اتنا اس کا بھی ہے. تو بھائی کوئی بوڑھا آدمی معذور آدمی نیچے پانی گرائے تو گر بھی سکتا ہے. اب ہمارے لوگوں کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ટિکٹ لینے بیٹھلا છે એમ કે નીચે પાણી પડે તો સાહેબ બી નહીં કહેते કે આપણા બાપનું શું જાય, પૈસા દઈને બેઠલા છે, મફત થોડી બેઠેલા جو کوئی پڑے تو ہوں تھے کہ نہیں. یہ غلط ہے, یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ کر رہے ہیں اس کو صاف کر کے آؤ, وہاں ٹیشو ہوتا ہے. یا اسی طرح بعض مرتبہ آسدہ کے اندر یا کوئی اور اسٹور ہے اس میں چھوٹا سا سنک ہوتا ہے, تو وہاں بندہ سوچتا ہے کہ یار میں وضو صحیح طرح کروں گا تو وہ نیچے گیلا ہو جائے گا. تو بعض لوگ پھر اپنا دماغی وہ قیاس کرتے چلاتے کہ یوں پانی لیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے یہ مسح ہے, اگر قطرہ نہیں ٹپکا تیرا وضو نہیں ہوا. ہاتھوں کا غسل, پاؤں کا غسل, تو نے چہرے پہ یوں کریم ملنے لگا ہے کہ وہ ہاتھ یوں لے کے صدیق بھائی یوں کریم مل رہا ہے, تو وہ تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ یاد رکھو. چلو یہ ٹاپک آپ کو بعد میں سمجھائیں گے, صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ اس طرح کی بعض آیات ہے. اب اس میں جہاں شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں اور بھی کچھ اس میں تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں. تو اسی طرح یہ انفسکم ہے, اس کو کیا پڑھا جا سکتا ہے, انفسکم, فا پر زبر. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو رسول بھیجا ہے تو اس کا جو خاندان ہے, رسول جس خاندان سے ہیں وہ بڑا افضل, اعلیٰ, اشرف اور فضیلت والا خاندان ہے. اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا, اللہ اکبر, مجھے بڑا ترجمہ پسند آیا کہ انفسکم کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا. ان کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ, 2 جلدوں میں, اردو زبان میں میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ میں نے تمہاری طرف مفہوم ہے جو رسول بھیجا ہے وہ بڑا نفیس خاندان ہے چودھری صاحب, کہ وہ رسول کیا ہے, بڑے نفیس خاندان سے ہے. تو چلے اس پہ آپ کو 2 لطیفے سنا دیتا ہوں, ذرا اچھے موڈ میں مجلس کا اختتام کرتے ہیں, ہے نا. اور ایک پتے کی بات بتا دیتا ہوں, یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیجیے.
اور اگر آپ یاد نہیں، میرے پاس لکھوا لیجیے چاہے تو، اگر چاہے آپ یا گوگل میں ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں ڈھونڈو، یا پھر میں جہاں کہیں ہوں مجھے ڈھونڈو ہیں۔ تو بہرحال 5 پشتوں تک فاروق بھائی یاد رکھو، وہ زبانی نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 محمد، عربی زبان کے اندر بن درمیان میں آتا ہے، اس کے بعد جو آئے گا دوسرا نام تو درمیان میں مرد ہے تو بن آئے گا، عورت ہے تو بنتے آئے گا، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو ہمارے محمد امام صاحب کو یاد رکھو، آپ نبی کا نام ہے وہ، تو محمد سے لے کر مناف بھائی جینا تک یاد رکھنے کا ہے ان کا نام، تو عبد مناف۔ تو محمد میرے ساتھ بولو یاد ہے تو بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور ہمارے ہاشم بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو بن ہاشم ہیں، اور سیدھے اب بروک روڈ سے کائیوڈر روڈ پہ آ جاؤ ہیں مناف بھائی پہ، بن عبد مناف۔ تو یہ زبانی یاد رکھنا حسن بھائی کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، خود بھی سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، فیملی والوں کو جو ہیں وہ بتاؤ کہ بھائی یہ 5 پشتوں تک حضور کا نسب نامہ یاد رکھنا فرض ہے۔ اب آپ کہیں گے مول صاحب تمہیں آ کہاں لائیوا، تو وہ بھی اب آپ کو بتا دوں۔ حضرت مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا صاحب آپ کے پاکستان میں بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب، اوروں نے بھی لکھا ہے لیکن یہ میرے پاس ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ یاد رکھنا سب مسلمانوں پہ فرض ہے، اس لیے جو ہے وہ 5 پشتوں تک وہ یاد رکھو۔ بتاؤ 2 لطیفے سن لیں اور پھر انشاءاللہ مجلس کو ختم کریں گے۔ نفیس ترجمہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے؟ بڑا نفیس ہے۔ تو نفیس آپ نے سنا نا؟ چلے بہرحال تو نفیس، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سورت گئے اور ایک کولڈ ڈرنک کی دکان پہ پہنچے، تو کولڈ ڈرنک کی دکان کے اوپر انہوں نے جو جوس ہوگا یا فالودہ جو بولتے ہیں، حضرت فرماتے تھے فالودہ پہ یاد آیا کہ رمضان میں افطاری کے وقت روزے دار رہتا ہے فالودہ میں آلودہ، اور فرماتے تھے کہ بجیے کا ہوتا ہے قضیہ، تو بہرحال تو پیا حضرت کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے اور فالودہ جوس ہے بڑا نفیس ہے، کیا ہے؟ بڑا نفیس ہے، یعنی بڑا اچھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نفیس تب ہوتا جب بغیر فیس کے ہوتا بغیر فیس کے ہوتا ہے، یہاں کیا ہے تو پیسے دینے ہیں، نفیس ہو نہ ہو کیا فرق پڑا، تو نفیس تو تب ہوتا ہے جب بغیر فیس کے ہوتا۔ جمعرات کے دن حافظ امتیاز کو پتہ ہے، حافظ یوسف کو بھی ہم مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، تو بچے چاہتے ہیں کہ آج گھر جانا ہے تو استاد جی یا تو بیمار ہو یا کچھ کام نکل آئے پڑھانے نہ آئے، کہ صبح سے ہی وہ ایک بس خوشی کا ماحول ہوتا ہے کہ آج گھر جانا ہے، اور استاد جی آئے تو ہمیں نہ پڑھائے۔ تو حضرت ترک صدر میں مدرس ہو گئے تھے، بعد میں مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جمعرات کو ایک طالب علم حضرت کے منہ لگا تھا، تو اس نے حضرت سے کہا کہ آج سبق نہیں ہونا چاہیے، تو اس نے یہ الفاظ کہے عربی زبان میں کہ حضرت الیوم یوم الخمیس، یہ جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، الیوم یوم الخمیس لا یجوز فیہ التدریس، کیا فرمایا کہ آج جمعرات کا دن ہے حضرت، تو آج درس دینا، تدریس کرنا، پڑھانا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا فوراً حافظ یوسف کہ الیوم یوم الخمیس لا یجوز فیہ التدریس، من قال ھذا فہو ابلیس
توبہ. فاروق بھائی شعرا اسی وزن کے اوپر تو وہ بٹھا دیا کہ من قال ھذا فہو ابلیس. تو بہرحال چلے اچھے موڈ میں اچھے ماحول میں ختم کری. شعر سے بات شروع کی تھی, شعر پہ ختم کرتے ہیں. رہا آپ کا ساتھ ہمیں پورا سال, رہا آپ کا ساتھ ہمیں پورا سال, اب ہم ملیں گے انشاءاللہ آئندہ سال. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. جی نہیں وہ تو آپ نے بولا تھا, آپ فکر نہ کر. نہیں وہ تو میری آج آخری مجلس تھی نا, تو اس